ذرا تصور کیجیے گا دنیا کا ایک طاقتور ترین لیڈر جس کے فیصلے سے عالمی سیاست کا رخ بدل جاتا ہے، اور وہی انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور مشکل جنگ لڑ رہا ہو، ایک ایسی جنگ جس میں آج تک کوئی انسان مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن کی، ایک ایسا نام جو طاقت، کنٹرول اور اسٹریٹجی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن آج وہ بھی ایک ایسے دشمن کے سامنے کھڑا ہے جو نظر نہیں آتا، نہ رکتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کسی سے ہارتا ہے، اور دشمن جو ہے اس کا نام ہے بڑھاپا اور موت۔ کہا جاتا ہے کہ طاقتور لوگ تاریخ بدل دیتے ہیں، مگر آج کے کچھ طاقتور لوگ تاریخ نہیں اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند سال پہلے چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک بہت بڑی فوجی پریڈ کے دوران جب پیوٹن سے فیوچر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آنے والے وقت میں انسان 120 سے 150 سال تک زندہ رہ سکے گا۔ اس وقت یہ بالکل ایک عام سا بیان لگا، مگر حقیقت میں ایک بہت بڑے ویژن کی ایک جھلک تھی۔ روس نے واقعی اسی ڈائریکشن میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا ہے۔ تقریباً 26 ارب ڈالر کا ایک پروگرام شروع کیا گیا جسے نیو ہیلتھ پریزرویشن ٹیکنالوجیز جیسے منصوبوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ انسانی عمر کو بڑھانا، بڑھاپے کے عمل کو سلو ڈاؤن کرنا اور ممکن حد تک موت کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سائنسدان اینٹی ایجنگ یعنی بڑھاپا روکنے والی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم جینیاتی تحقیق ہے شعبہ جو ہے، جہاں ڈی این اے میں تبدیلی کر کے جو سیلز ہیں خلیات کی عمر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ٹیلومیرز نامی ڈی این اے کے حصے دریافت کیے ہیں جو وقت کے ساتھ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ۔ اگر انہیں محفوظ رکھا جائے تو خلیات سیلز زیادہ دیر تک جوان رہتے ہیں، اور اسی طرح سٹیم سیل تھراپی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، جس کے ذریعے جسم کے خراب سیلز کو نئے سیلز کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر دل، جگر یا گردے ناکام ہو جائیں تو انہیں لیب میں دوبارہ تیار کر کے جسم میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس اب 3D بائیو پرنٹنگ تک بھی پہنچ چکی ہے، یعنی انسانی آرگنز کو پرنٹر کے ذریعے تیار کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ کچھ تجربات میں جانوروں کے جو آرگنز ہیں ان کو انسان کے مطابق ڈھالنے کے اوپر بھی کام جاری ہے۔ یعنی یہ سب کچھ صرف روس تک محدود نہیں ہے۔ امریکہ میں بڑی ٹیکنالوجی جو ہے، ارب پتی جیسے ایلون مسک، جیف بیزوس اور دیگر سرمایہ کار اس ریسرچ میں اربوں ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں۔ گوگل کی کمپنی ہے، وہ بھی خاص طور پر انسانی عمر بڑھانے کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ اسی طرح آلٹوز لیبس نامی ایک کمپنی ہے، یہ سیلز کو دوبارہ جوان بنانے کے تجربات بھی کر رہی ہے، جس میں دنیا کے بڑے سائنسدان شامل ہیں۔ کچھ سائنسدانوں نے ری پروگرامنگ ٹیکنیک کے اوپر بھی کام کیا، جس کے ذریعے سیلز کو دوبارہ جوان حالت میں واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جاپان کے سائنسدان ہیں، انہوں نے ایک ایسا جین دریافت کیا جنہیں یاماناکا فیکٹرز کہا جاتا ہے، جو خلیات کو ری سیٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ چائنا بھی اسی دور میں پیچھے نہیں ہے، وہاں گورنمنٹ نے لمبی عمر کو قومی ترجیح بنا دیا ہے۔ اربوں ڈالر اسی ڈپارٹمنٹ میں لگائے جا رہے ہیں، اور جینیاتی ایڈیٹنگ جیسے CRISPR ٹیکنالوجی پر تحقیق تیزی سے جاری ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا بھر میں اب لانجیویٹی انڈسٹری جو ہے، یعنی لمبی عمر کی انڈسٹری ایک حقیقت بن چکی ہے، جس کی مالیت اربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے، اور ہر سال اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی انسان موت کو شکست دے سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں، زندگی کو بہتر اور لمبا بنا سکتے ہیں، شاید 100 یا 120 سال تک صحت مند زندگی ممکن ہو جائے، مگر مکمل طور پر موت کو ختم کرنا اب بھی ایک خواب ہے۔ حتیٰ کہ کچھ سائنسدان اس پر بھی تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر لیڈرز کو وہی بتایا جاتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں، تاکہ فنڈنگ جاری رہے اور تحقیق چلتی رہے۔ یعنی سائنس صرف علم نہیں رہی بلکہ ایک بہت بڑا بزنس بھی بن چکی ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ماضی کے بادشاہ اپنی سلطنتوں کو بچانے کے لیے جنگیں لڑتے تھے، زمین، طاقت اور اقتدار ان کا مقصد ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے حکمران اپنی زندگی بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی خود ایک دلچسپ کہانی ہے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا، مریخ تک مشن بھیجے، سمندر کی گہرائیوں کو ناپ لیا، مگر اب بھی وہ ایک بنیادی حقیقت سے خوف زدہ ہیں، اور وہ ہے موت۔ لیکن سوال صرف یہ نہیں کہ سائنس کہاں تک جا سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا اسے جانا چاہیے۔ اگر انسان واقعی 150 سال جینے لگے تو دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا زمین کے وسائل کافی ہوں گے؟ کیا خوراک، پانی اور توانائی سب کے لیے اویلیبل ہوگی؟ اور سب سے اہم بات، کیا اس ٹیکنالوجی تک سب کی رسائی ہوگی، یا پھر صرف امیر لوگ لمبی زندگی حاصل کر سکیں گے؟ کیا یہ فرق امیر اور غریب کے درمیان مزید گہرا نہیں کر دے گا فرق کو؟ اور ایک اور فلسفیانہ سوال یہ بھی ہے، اگر موت نہ ہو تو کیا زندگی کی اہمیت باقی رہے گی؟ شاید یہی وہ مقام ہے
جہاں سائنس اور فلسفہ ایک دوسرے سے کریش کرتے ہیں، جہاں ترقی اور فطرت کے درمیان ایک حد قائم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان نے سب کچھ سیکھ لیا لیکن ابھی بھی زندگی اور موت کا سیکرٹ مکمل طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا۔ آنے والے سالوں میں یہ دوڑ مزید تیز ہوگی، مزید انویسٹمنٹ لگے گی، نئی نئی ٹیکنالوجی سامنے آئیں گی اور شاید کچھ حیران کن کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی، لیکن ایک سوال ہمیشہ باقی رہے گا، کیا انسان واقعی قدرت کے نظام کو بدل سکتا ہے یا وہ ایک حد تک جا کر رک جائے گا جہاں اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ہمیشہ اس کی اختیار سے باہر رہیں گی۔ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ طاقت، دولت اور سائنس سب کچھ بدل سکتے ہیں، مگر کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بدلنا نہیں، سمجھنا اور قبول کرنا اصل دانش مندی ہے۔ جزاک اللہ۔